اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر دیا اب میرے محبوب کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اب دنیا میں کوئی اور نبی نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن نبیوں والا کام یہ جاری رہے گا قیامت تک۔ یہ جاری کیسے رہے گا؟ یہ قاری لیاقت محمود جاری رکھیں گے، یہ مولانا عطا اللہ صاحب جاری رکھیں گے، یہ حضرت مولانا اکبر ربانی جاری رکھیں گے، یہ حضرت مولانا بنیامین جاری رکھیں گے، یہ کام مولانا ناصر مدنی جاری رکھیں گے، یہ مولانا اسماعیل جاری رکھیں گے، یہ علماء فضلاء اور آپ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہونا یہ شرط نہیں تبلیغ کے لیے، فرمایا جس کو ایک آیت کا علم حاصل ہو جائے اس پر بھی تبلیغ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتلائیں آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے یا نہیں؟ مل کے بول لیں، جنہوں یاد ہو ہاتھ کھڑا کرے۔ سورہ فاتحہ کنی آیتاں نے؟ ماشاءاللہ، سارے بولو، سبق یاد کرو۔ سورہ فاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو وہ سورہ عطا کی ہے جو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات پر مشتمل۔ سورہ فاتحہ کتنی آیات ہیں؟ 7۔ تو اب سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لا ہوں توڑا امتحان تھی، اگر علم صحیح پڑھو نا، صحیح یہ کلاس لگی جو میں بھی پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہی ہیں، کلاس ہے۔ دسو سورہ فاتحہ کتوں شروع ہوندی؟ تو یہ فیل ہے جی سارے۔ ہم تو شروع کریے 6 بندیاں نے آتا، آپ دیکھو نا بندہ ایک پچھو بولے ماشاءاللہ، تو ہی بولے سی کی نام توڑا؟ مولانا ہدایت اللہ، اللہ کی ہدایت ہے نا جی، اور پھر ربانی صاحب، انہوں نے صحیح بتایا۔ سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ سے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مل کے بولیں۔ جب میں نے مدینہ یونیورسٹی الحمدللہ میں اس سے فارغ ہوا تو آخری سال میں ایک تھیسس لکھنا پڑتا ہے، کتاب لکھنی پڑتی، تو میں نے عربی میں الحمدللہ 460 صفحات پر وہ کتاب لکھی، اور وہ میرا تھیسس جو تھا الحمدللہ وہ سورہ فاتحہ کے اوپر ہی تھا اتفاقاً۔ تو سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اب یہ سبق تمہیں کبھی زندگی میں بھولنا نہیں چاہیے۔ بسم اللہ کو شامل کریں تو 7 آیات بنتی ہیں۔ بسم اللہ سے سورہ فاتحہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ تو آپ کو یاد ہے، یہ 7 آیات ہیں، تو جس کے پاس 7 آیات کا علم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جس کے پاس ایک آیت کا علم ہو اس پہ تبلیغ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کو بسم اللہ یاد اس پہ تبلیغ کرنا فرض ہو گیا۔ اب جس کو 7 آیات یاد ہیں اس پہ تبلیغ کرنا فرض ہوا یا نہیں ہوا؟ اب دیکھیے، تبلیغ کرنا فرض ہے، نماز پڑھنا مل کے بول لیں، روزہ رکھنا، صاحب استطاعت پر حج بیت اللہ کرنا، لیکن نماز کیسے پڑھیں گے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حج کیسے کریں گے؟ خذوا عنی مناسککم، جس طرح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، اور اس وقت 22.5 لاکھ مربع میل پر ان کی ریاست تھی، حکومت تھی، اتنی بڑے حکمران۔ اللہ اکبر، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کے سامنے آئے، اس کو چومنے لگے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلک ما قبلتک، تو حجر اسود بڑا مقدس اور مبارک ہے، محترم ہے، تجھے کئی نبیوں نے چوما ہے، مقدس مبارک ہستیوں نے تجھ کو چوما ہے، لیکن یاد رکھ میرا عقیدہ یہ ہے کہ تیرے جیسا مبارک پتھر بھی نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو مجھے نفع پہنچائے، میں اس لیے نہیں چوم رہا کہ کہیں تجھے نہ چومنے سے تو مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے نقصان پہنچا دے، میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہیں چومتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے اپنے رسول اللہ کو تمہیں چومتے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلک ما قبلتک۔ مولانا عطا اللہ صاحب میرے دائیں آپ نے بٹھا دیے، شیخ الحدیث بندے ہیں، اب وہ بار بار اس حدیث کو دہرا رہے تھے عربی زبان میں، جزاہ اللہ خیر۔ تو نبی پاک نے فرمایا، تو نبی پاک کی
اتباع کر کے ہی حج بیت اللہ ہوتا ہے. جو فرائض ہیں یہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہم نے ادا کرنے. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. نماز نبوی، نماز پیغمبر، نماز رسول، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. حج کیسے کرنا ہے؟ جو حج محمدی نبی پاک کا جو طریقہ ہے صلی اللہ، مل کے بولیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اسی طرح تبلیغ کرنا فرض ہے. تبلیغ کرنا مل کے بول لیں. گل نہیں سمجھ آ رہی؟ آ رہی تو پچھلے بھی بولو نا میرے بھائی. تبلیغ کرنا مسلمان پر، اونچی بولو سارے، فرض ہے میرے بھائیوں. تبلیغ کرنا، دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، اصلاح کرنا، تعلیم دینا، تربیت کرنا، یہ ہم سب پر فرض ہے. لیکن تبلیغ کیسے کرنی؟ دعوت کس طرح پیش کرنی ہے؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیا کرتے تھے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھیں تو اللہ نماز قبول نہیں کرتا. اللہ کی قسم اگر اپنی مرضی کے مطابق بندہ حج کرنا شروع کر دے اللہ حج قبول نہیں کرتا. اسی طرح میں پوری ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، اگر ہم رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق تبلیغ بھی کرنا شروع کر دیں، بے شک اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیں، لیکن طریقہ ہمارا اپنا ہو، رسول اللہ کی منشا نہ ہو، آقا کی سنت کے مطابق نہ ہو، تو وہ دعوت و تبلیغ بھی اللہ قبول نہیں فرماتا. یہ میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ صرف ایک ہے، فَاتَّبِعُونِی، میرے نقش قدم پر چلو، پھر تم اس منزل پر پہنچ جاؤ گے کہ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنے محب نہیں بلکہ اللہ اپنے محبوب بنا لے گا. اللہ تمہیں اپنے پیاروں میں شامل فرما لے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور میری سنت کی اتباع کی برکت سے اللہ تمہاری زندگی بھر کی ساری خطائیں بھی معاف فرما دے گا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. میرے نبی کریم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کے مطابق چلنے والے یہ وہ لوگ ہیں، اللہ خود ان کے بارے میں اعلان فرما رہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی رحمت کی امیدوار، قیامت پر یقین کامل رکھنے والے اور رسول اللہ کے طریقے کی پرواہ نہ کرنے والے. توجہ سے اس جملے کو سننا، نبی پاک کے طریقے کی پرواہ نہ کرنے والے، اپنی منشا پہ چلنے والے. میرے آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، اگر تمہاری خواہشات میرے طریقے کے تابع نہ ہو جائیں تو تم کبھی مومن بھی نہیں بن سکتے، تم مومن بھی نہیں بن سکتے. اور اللہ خود قرآن میں قسمیں اٹھا کے فرما رہا. سناما قرآن کے رہے اندر میں تجھے لگا تو تھکے پہ جی اے دم خم. نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، حضرت علامہ
سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ کو تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، نعرہ تکبیر۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں قسم اٹھا کر فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ کو ان کی مرضی کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم نہیں کرتے۔ میں رب محمد ہونے کی قسم اٹھا کے رب کہہ رہا ہوں، میں رب ان کو مومن تسلیم نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ وہ بندہ، وہ عورت نہ مومن ہے نہ مومنہ ہے جو اللہ اور رسول کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے اور اپنی مرضی پہ چلے۔ اللہ اکبر کہ جو میرے دل میں آ رہا ہے میں اس طرح تقریر کروں، اس طرح تبلیغ کروں، میرے اللہ کو پسند نہیں۔ اب توجہ ہے آپ کی یا نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ سنیے ذرا اللہ کیا فرما رہے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز، آپ کا طریقہ کار، آپ کا اسلوب، آپ کا طرز، ادھر دیکھو، ادھر میرے والے، میرے محبوب کا انداز، میرے محبوب کی سیرت، میرے نبی پاک کا طریقہ کار جب تمہیں سمجھ آ جائے پھر بھی تم اس کو چھوڑ دو اور اپنی مرضی پہ چلو تو میرے اللہ فرماتے ہیں میں ایسے بندوں کی رسی ڈھیلی کر کے بالآخر لے جا کے انہیں جہنم میں ڈال دیتا ہوں۔ میں نے یہ ساری تمہید باندھنے کے بعد، یہ آپ کے ذہن اور دماغ میں چیز راسخ کرنے کے بعد کہ رسول اللہ کا انداز چھوڑ کے تبلیغ کریں تو اللہ اس تبلیغ کو قبول نہیں کرتا۔ اب آئیے، میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہم تبلیغ کریں گے انشاءاللہ، اور تبلیغ کریں گے کس کی طرف بلائیں گے؟ اللہ کی طرف، لیکن کس طرح؟ جو رسول اللہ کا طریقہ۔ میں رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے اللہ اس قرآن میں فرما رہا ہے۔ قرآن میں
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. کہہ دیجئے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے اے لوگوں میرا طریقہ کار کیا ہے. میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں مگر بصیرت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ زور سے بول لیں. بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعانی میں بھی اور میرے متبعین میری امت میرے پیروکار میرے مطیع میرے متبعین وہ سب کے سب جس طرح میں دعوت دیتا ہوں ایک دعوت دیتا ہوں اللہ کی اور دوسری بات دعوت پیش کرتا ہوں بصیرت کے ساتھ اسی طرح میری امت بھی دعوت اللہ کی دیتی ہے لیکن بصیرت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ زور سے بول لیں. تو میرے بھائیوں آج جو تقریریں آج کل ہوتی ہیں نا ذرا پہلے بصیرت کو سمجھیں پھر میری تقریر بھی مولانا کریم ربانی کی بھی تقریر مولانا قاری لیاقت محمود صاحب کی تقریر مولانا عطا اللہ صاحب کی تقریر ان ساری تقریروں کو کسوٹی میں تولو ترازو میں تولو اور پھر اپنے آپ کو بھی کہ جو ہم تبلیغ کرتے ہیں بعض اوقات دکان پر بیٹھ کر بعض اوقات خاندان میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں ہر برادری میں مختلف مسالک کے لوگ ہیں وہاں جب بیٹھتے اکٹھے ہو کر تو ہمارا تبلیغ کا انداز کیا ہوتا ہے کیا بصیرت کے مطابق ہے. اللہ نے پھر بصیرت کی تفسیر خود قرآن میں کی ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا اور بہت مولوی عطا اللہ صاحب میں سجے پاسے میں جملہ شروع کرنا تو پہلے پورا ہی سنا دیتے ہیں ماشاءاللہ. القرآن یفسر بعضہ بعضا یہ اصول تفسیر ہے اور حضرت شیخ الاسلام فاتح قادیان آیات من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مولانا ثناء اللہ برصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا اپنی رحمت کے ساتھ. ان کی کئی تفسیریں ہیں. ایک تفسیر ہے عربی میں الحمدللہ میرے پاس موجود ہے اور انہوں نے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی. قرآن کی تفسیر اس کا نام پتہ کیا ہے؟ تفسیر القرآن بے کلام الرحمن. سبحان اللہ. کیا نام اس کا؟ تفسیر القرآن بے کلام الرحمن. قرآن کی تفسیر رحمان کے کلام کے ساتھ. القرآن یفسر بعض بعض. تو بصیرت کی تفسیر اللہ نے خود قرآن میں پیش کی. بصیرت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں آنا بھی جانا کرو ایسی چیز ہے. میں اترے نا گڈی کا نعرے مارو مگا خبر کوئی نعرہ نہ مارے. جی تقریر ہو رہی ہے اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہے تو سارا مجمع خراب کرنا لوگوں کی توجہ ہٹانا اللہ دے قرآن تو اسی ساری اللہ دی قسم میں کھا کرنا قرآن دی ایک زیر و زبر دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی کیے گئے ساڑھے کو جو کچھ بھی نا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بآخرین قرآن کی برکت. اللہ کی قسم یہ قرآن کی برکت ہے. دنیا میں کہیں چلے جائیں تو ہم اجنبی اور ناواقف نہیں ہوتے ضرور اللہ تعالیٰ وہاں کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا کر دیتا ہے. جو بھی میں چاہتا ہوں کوئی نہ کوئی ضرور مجھے جاننے والا ہوتا ہے جہاں بھی جاتا ہوں. اور یہ سب نسبت اس قرآن کی ہے. یہ برکت ساری اس قرآن کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی برکت ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں احترام کرتے ہیں. تو اس لیے اس قرآن کا ہمیں ادب کرنا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ادب کر یہ کوئی بھی ان چیزوں سے بڑا نہیں ہے. سب چھوٹے ہیں سب نیچے ہیں. اللہ اور رسول کے نام بہت بلند ہیں. اللہ ہمیں ان کو ہمیشہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس واسطے میں اٹھ کے جاواں تو میرے وال نہیں دیکھنا
کانفرنسوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم دین سیکھیں، اللہ کا دین سیکھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ادبوا اولادکم وعلموہم الخیر، اپنی اولادوں کو آداب زندگی سکھاؤ، اپنی اولاد کو آداب زندگی سکھاؤ، انہیں خیر اور بھلائی کی تعلیم دو۔ اور آداب زندگی حضرت پروفیسر سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، بطل حریت قائد اہل حدیث حضرت مولانا سید محمد دو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے بہاولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر لندن میں شہید ہوئے۔ ان کی کئی کتابیں، ان کی ایک کتاب کا نام ہے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، وہ سارے آداب زندگی اس میں سکھائے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب سیکھیں۔ ادب کے بغیر اللہ قسم کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جس کے سینے میں والدین کا ادب ہے وہ کامیاب ہے، جس کے دل میں اساتذہ کا علماء کا ادب ہے وہ بھی کامیاب ہے، جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن و حدیث کا ادب ہے وہ بھی کامیاب ہے۔ سید محمد دو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے نام لیا، انہوں نے پوری زندگی میں وہ پڑھاتے رہے۔ موطا امام مالک خود پڑھاتے تھے، تفسیر خود پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، اور بعض اوقات پڑھاتے ہوئے انسان کو کچھ لکھنا پڑتا ہے، کوئی رکا لکھنا پڑتا ہے، کوئی خط لکھنا پڑتا ہے، کوئی مسئلے کا جواب لکھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے پوری زندگی میں کبھی قرآن کے اوپر یا حدیث پاک کی کتاب کے اوپر کاغذ رکھ کر لکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے ایسا کرنے سے قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے، نبی پاک کی حدیث کی بے ادبی ہوتی ہے۔ یہ آداب زندگی سیکھیں۔ جب قرآن اور حدیث بیان ہو رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توجہ کرنی چاہیے، ادھر ادب کا تقاضا ہے یہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، توجہ فرمائیں، اللہ نے ہمیں خود قرآن مجید فرقان حمید میں بصیرت کی تفسیر بیان کی ہے کہ بصیرت کسے کہتے ہیں۔ میں 5 نکات بیان کروں گا اس حوالے سے، پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اتنا 5 منٹ سننے کا تو میں سنا دیتا ہوں یا ادھار کر لیتا ہوں، ہے ٹائم ہے نا؟ 5 باتیں سن لیں۔ پہلی بات، اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين۔ اللہ کی دعوت دو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، فراست کے ساتھ، اور ایسے واز کے ساتھ جس واز میں حسن ہو۔ اور اگر کبھی کسی سے مباحثہ کرنا پڑے، مجادلہ کرنا پڑے، مناظرہ کرنا پڑے، دلائل کا تبادلہ کرنا پڑے، تو پھر تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ احسن، سپرلیٹو ڈگری، تمہاری زبان میں مٹھاس اور زیادہ آنی چاہیے، اور زیادہ میٹھے انداز سے۔ یہ بصیرت کے تقاضوں میں سے تقاضا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا، نبی پاک کا طریقہ کار کیا ہے؟ نبی پاک جب تقریر کرتے تھے نا تو آپ کی زبان میٹھی ہوتی تھی۔ کیسی ہوتی تھی؟ مل کے بول لیں، اونچی بول لو، میٹھی زبان۔ میٹھی زبان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تقریر بندہ ایسا ایسا کر رہا اور ڈیلی ڈیلی تو پھر میٹھی ہوتی ہے، نہیں۔ میں نے ابھی ایوان صدر میں پروگرام تھا تھوڑا عرصہ پہلے، تو میری تقریر تھی اسی عنوان پر صدر صاحب کے سامنے۔ تو میں نے اس وقت علماء کا بہت بڑا اجتماع تھا، میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطابت جو تھا نا وہ ایسا نہیں تھا کہ آپ آرام آرام سے تقریر کرتے تھے، نہیں، آپ پرجوش انداز میں تقریر کرتے تھے۔ کیسے انداز میں کرتے تھے؟ اونچی بولو، اتنا پرجوش۔ میں آپ کو سناؤں گا حدیث پاک تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ میرے رسول اللہ کا انداز تبلیغ بہت پرجوش تھا۔ احمرت عیناہ واشتد غضبہ وعلا صوتہ کأنہ منذر جیش۔ جب نبی پاک تقریر کیا کرتے تھے جوش خطابت سے، آپ
کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی تھی، واشتد غضبہ، چہرے انور پر جلالت ٹپکتی تھی، وعلا صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اتنی بلند ہو جاتی تھی صحابہ فرماتے کأنہ منذر جیش، یوں لگتا تھا کہ مسجد میں کوئی خطیب نہیں بول رہا بلکہ میدان جنگ میں کوئی جرنیل بول رہا ہے۔ یہ صحابہ نے نقشہ کھینچا رسول اللہ کے انداز گفتگو کا، اس طرح تقریر ہوتی تھی آپ۔ اور پھر آپ صرف ایسے سیدھا نہیں دیکھتے تھے، خطبے کے دوران آپ کبھی دائیں دیکھتے تھے، کبھی آپ بائیں دیکھتے تھے، اور بعض اوقات دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اتنی تیزی کے ساتھ اور طاقت اور قوت اور شدت کے ساتھ جنبش فرماتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لکڑی کا منبر تھا نا، وہ نبی پاک کے اس طرح تیزی سے مڑنے کی وجہ سے ہل جاتا تھا، کانپ جاتا تھا، اور ہمیں یوں لگتا تھا بعض اوقات اہو ساکتن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ منبر الٹ نہ جائے، کہ رسول اللہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، ہمیں یہی ڈر رہتا تھا۔ تو یقیناً میں یہاں سوچتا مولانا عطا اللہ صاحب نبی پاک کے ساتھ صحابہ کا جو محبت تھی نا، وہ پتہ کیا کرتے ہوں گے، وہ جلدی سے رسول اللہ کے منبر کو پکڑ لیتے ہوں گے۔ کیوں نہیں اس طرح ہے کہ نہیں؟ میرا دل صحیح سوچ رہا ہے نا کہ جو نبی پاک کے ساتھ ان کو محبت تھی، پیار تھا، یہ اس کا تقاضا تھا، وہ جلدی سے پکڑ لیتے ہوں گے کہیں الٹ نہ جائے۔ میں قربان جو یہ تھا رسول اللہ کا انداز خطاب، انداز خطابت، طرز خطابت آپ کا یہ تھا، لیکن میں قربان جاؤں انداز پر جوش ضرور تھا، لیکن الفاظ رسول اللہ کی زبان سے میٹھے نکلتے تھے۔ الفاظ ذرا زور سے بول لیں، ایسا نو پسند ہی نہیں نا میٹھے الفاظ، ساڑھا ٹیسٹ بدل گیا نا، ساڑھے زبان تو ٹیسٹ ہی نہیں ہے، ساڑھے دور جے ٹانگر کھاندے سی ایویں نا جی، گڑ والے تو ہوں جڑے بچے کھاندے نے ٹنگ ٹوم، ہاں جی پتہ نہیں کی کھاندے جناب، چاکلیٹیں، ہوں انہوں نے کی پتا ٹانگراں دے سواد دس، زبانوں پہ ٹیسٹ بدل گیا ہے نا جی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان الفاظ کیسے نکلتے تھے؟ اچھی بولو، اور تو بھی پسند ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ الفاظ میٹھے، یہ میں نہیں کہہ رہا، عرش والا رب اس قرآن میں فرما رہا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ میرے محبوب 1,01,000 آپ کے صحابہ کی جو اتنی بڑی جماعت بنی ہے تو یہ دو وجوہات سے بنی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا دل ہمدردی کرنے والا، اور ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی زبان میٹھی بولنے والی، مٹھاس سے بھری ہوئی زبان۔ میرے آقا جب بولتے تھے میٹھی زبان بولتے تھے، اللہ اکبر کتنا میٹھا بولتے تھے۔ میں دو باتیں سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں نے 5 نکات بیان کر رہے تھے، 2 ابھی بیان کیے ہیں، 3 ادھار کر لیتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی 2 باتیں سن لیں۔ حنین کا میدان ہے، حنین کا نبی پاک کی خطابت سنا رہا ہوں، اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم پابند ہو جائیں کہ ہم نے رسول اللہ کے انداز کے مطابق، سنت کے مطابق، سیرت کے مطابق ہم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے، لوگ کو ہم نے دین اس طرح پیش کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا کرتے تھے۔ انداز دیکھیے، میدان حنین صحابہ کی تعداد 10,000، کتنے ہزار؟ 10,000۔ اللہ کرے آپ کبھی جائیں مکہ مدینے میں
اور طیب بھی جا کے دیکھیں، بدر بھی جا کے دیکھیں، احد بھی جا کے دیکھیں، خیبر بھی جا کے دیکھیں، تبوک بھی جا کے دیکھیں۔ اللہ نے اس درویش پہ رحمت نازل فرمائی، میں 5 سال وہاں پہ رہا اور یہ سارے مقامات مقدسہ میں نے جی بھر کے جا کے دیکھے۔ سیرت النبی کو وہاں پہ میں نے جا کے سمجھا، میں نے پڑھا ان چیزوں کو۔ حنین کا میدان، 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں بحیثیت انسان یہ خیال آیا کہ بدر میں ہم صرف 313 تھے تو ہم نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے، آج تو الحمدللہ ہم 10,000 ہیں۔ کتنے ہیں؟ تب ہمارے پاس تلواریں پوری نہیں تھی، نیزے پورے نہیں تھے، ڈھالیں پوری نہیں تھی، زریں پوری نہیں تھی، گھوڑے پورے نہیں تھے۔ آج تو الحمدللہ بے شمار اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے اور تعداد بھی 313 کی بجائے 10,000 ہے۔ آج مزہ آئے گا۔ اللہ پاک کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی۔ میرا اللہ، نبی پاک فرماتے اس کائنات میں سب سے بڑی غیرت والا جو ہے میرا رب خود ہے۔ اس معاملے میں میرا رب بڑا غیور ہے۔ میرا رب نے فرمایا اچھا یہ سوچتے ہو، ادھر توجہ ہی نہیں آئی تمہاری۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ وہاں تمہاری تلواریں جیتی تھی، تم جیتے تھے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ وہ تو میرے رب کی طاقت تھی۔ جب تمہارے رب نے فرمایا تھا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، میں اللہ خود آ چکا ہوں۔ جو پھر 10,000 میں دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو۔ اس 10,000 کے اندر جو میں رب کی طاقت تھی نا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی والی، وہ رب نے کچھ دیر کے لیے روک لی کہ ویکھنے ہو تسی کر دے کیجئے۔ پھر ہویا کی 10,000 جب آگے بڑھے نا تو دشمن اوپر بلندی پہ تھے، انہوں نے وہاں سے جب تیروں کی بچھاڑ کی نا چھپ کے بیٹھے تھے، تو 10,000 صحابہ انسان تھے۔ تیروں سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے خذو حذرکم الا متحیزا الی فئہ، اللہ فرمایا قرآن میں اللہ پاک نے کہ میدان جنگ کو چھوڑنا جائز نہیں ہے سوائے 2 چیزوں کے۔ ایک انسان پینترا بدلنے کے لیے جگہ چھوڑے کہ دوبارہ نئے انداز سے بندہ ہے، یا کسی دوسرے بڑے طبقے کے ساتھ مل کر اپنا بچاؤ کرے۔ تو خیر صحابہ نے جب پینترا بدلا تو میدان خالی ہو گیا، نبی پاک اکیلے میدان میں کھڑے، جناب صدیق اکبر ساتھ کھڑے اور آپ کے چچا جان حضرت عباس ساتھ کھڑے۔ وہ نبی پاک کی سواری کو روکتے ہیں، آقا آگے نہ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ سارے تیروں کی بچھاڑ تو ادھر ہو گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آقا تلوار کو لہراتے ہیں، اپنی سواری کے جانور کو ایڑی مارتے ہیں، بلند آواز سے فرماتے ہیں صدیق عباس ہٹ جاؤ، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، سردار دادے عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں گردن کٹوا سکتا ہوں، میدان چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتا۔ اور نبی پاک کی آواز، نبی پاک کے شاگردوں کے پتہ نہیں کہاں جا کے ہم شاگرد بنتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہماری آواز پورے گڑا موڑ میں جا رہی ہے، تو میرے نبی پاک کی تو آواز پھر نبی پاک کی آواز تھی۔ کتنی اس میں طاقت ہوگی، کتنا زور ہوگا، دشمن کے دل ہل گئے۔ آقا فرماتے ہیں اوتیت خمسا لم یعطہن احد من قبلی، فرمایا مجھے اللہ نے 5 ایسی خوبیاں عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی۔ اس حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے شروع کی، فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر۔ وہ دشمن تو سامنے کھڑا تھا نا، فرمایا میرا دشمن 1 میل کے فاصلے پہ کھڑا ہو تو تب بھی اللہ اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیتا ہے۔ نبی پاک کا دبدبا، آپ کا جلال، آپ کی ہیبت، اور پھر آپ کی آواز مبارک کی ہیبت دشمن پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اور صحابہ نے بھی سنا، جو صحابہ ادھر ادھر جا رہے تھے نا،
ان کے کانوں میں بھی آواز گئی. تب آپ نے آواز دی یا معاشر انصار. دائیں طرف دیکھ کر انصاریوں جو رسول اللہ جیسے جرنیل کی آواز سنی, پلٹ کے دیکھا تو رسول اللہ تو وہیں پہ کھڑے تھے. پھر انصار صحابہ نے پتہ کیا کہا, ابشر یا رسول اللہ نحن معاک. آقا آپ مطمئن ہو جائیں, ہم ابھی آ رہے ہیں آپ کے پاس. اسی لمحے وہاں سے واپس بھاگے. آپ نے بائیں طرف رخ کر کے فرمایا یا معاشر انصار, او انصاریوں. ادھر والے انصاریوں کے کانوں میں آواز گئی تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا آقا وہاں موجود ہیں, تو فوراً یہی کہا ابشر نحن معاک یا رسول اللہ. آقا مطمئن ہو جائیں, ہم ابھی آ رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک لمحے کے بعد صحابہ میدان میں تھے اور اللہ نے رحمت کے دروازے بھی کھول دیے. اور اس پوری کیفیت کو میرے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. ایک واقعہ میں نے تو یاد آ گیا, سنا تھا. میں مدینہ یونیورسٹی میں چوتھے سال میں تھا یا تیسرے سال میں, ڈاکٹر عبدالفتاح ہمارے استاد محترم جو ادر یونیورسٹی میں تفسیر پڑھانے کے لیے آئے تھے. ان کا انداز تھا جو آیات پڑھانا ہوتی تھی پہلے آ کر بلیک بورڈ پہ لکھتے تھے, لکھائی بھی ان کی بڑی خوبصورت تھی. پھر کسی ہمارے ساتھی سے فرماتے کہ ان آیات کی تلاوت کرو بلند آواز. وہ تلاوت کرتا ہے, پھر اس کی تفسیر شروع کرتے. اتفاق جب یہ غزوہ حنین کی بات آئی نا, یہ آیات انہوں نے لکھی, تو میرے ایک ساتھی تھے, ان کا نام تھا سمیر, اور شام کا سوریہ کا رہنے والا, جس کو ہم شام کہتے ہیں پاکستان میں, شام کے ملک کا رہنے والا تھا. اس سے کہا یا سمیر اقرا علینا, آج ہمیں تم تلاوت کر کے سناؤ. جو اس نے تلاوت کی نا, اللہ قسم کیا اس کی آواز تھی اور کیا اس کے پڑھنے کا انداز تھا کہ میرے استاد محترم بھی رو رہے تھے, پوری کلاس بھی رو رہی تھی. اور یہ آیت مجھے ابھی تک وہ یاد رہتی, جب بھی یہ پڑھتا ہوں منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. اللہ فرماتے ہو حنین کا دن یاد ہے جب تمہارے قدم اکھڑ گئے اور اتنی وسیع و عریض زمین بھی تم پہ تنگ آ گئی, تمہیں کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی تھی. پھر میرے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے, اللہ نے تمہیں غالب کر دیا, اور کفار میدان چھوڑ کے جب باغے غنیمت کے ڈھیر لگ گئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا مال تقسیم کرنا شروع کر دیا. انصاری بھی بیٹھے ہوئے, مجاہد بیٹھے ہوئے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ کے فتح کے بعد جو صحابہ بنے تھے نئے نئے مسلمان, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلبی کے طور پر نبوت کی بصیرت و فراست کو سامنے رکھتے ہوئے غنیمت جو ساری کی ساری باری نام آ رہے ہیں, تو مکی صحابہ کے آ رہے ہیں, فلاں آ جائے اتنی بکریاں, فلاں آ جائے اتنی بیڑے, فلاں آ جائے اتنی کھجوریں, فلاں آ جائے یہ چیز. انصاری انتظار ہی کرتے رہے کہ ہمارے نام بھی شروع ہوں گے, حتیٰ کہ غنیمت کا سارا مال ہی تقسیم ہو گیا. میں نبی پاک کی خطابت تمہیں سنانے لگا ہوں. رسول اللہ کی خطابت کیسی تھی. اب انصار جو نوجوان تھے نا, وہ نوجوان تھے, اپنے اپنے خیموں میں گئے نا, تو آپس میں باتیں کرنے لگے, کہنے لگے یارو آج کیا ہوا ہے, آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. اذا کانت مصیبت فنحن ندعا ویؤتی الغنیمت غیرنا. جب مصیبت کا ٹائم تھا, جنگ کا ٹائم تھا, تب تو رسول اللہ نے ہمیں آوازیں دی, وہ انصاریوں کہہ کے, اور ہم نے اپنی جان نثاری کے یہاں مناظر بھی پیش کیے. اور جب غنیمت تقسیم کرنے کا ٹائم آیا تو رسول اللہ نے اٹھا کر سارا مکی صحابہ کو دے دیا.
یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک فوراً ہی پہنچ گئی. آپ نے سارے مجاہدوں کو اکٹھا کیا. کوئی بڑا کیمپ ہوگا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کیمپ میں سب کو بلا لیا اور آقا نے خطبہ شروع کر دیا. یہ رسول اللہ کی خطابت, میں کہتا ہوں ساری دنیا کے خطیبوں کی خطابت کی تاثیر اکٹھی کر لو, اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے محبوب کے اس خطبے کے 3 جملوں کی تاثیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں خطبہ تمہیں سنانے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا. فرمایا انصاریو, تم نے جو کچھ کہا نا میں نے سن لیا ہے, اطلاع مجھے مل گئی, مگر تم مجھے ذرا بتاؤ نا, تمہیں یاد ہے کنتم ذلالا فہداکم اللہ بی, کنتم فقراء فاغناکم اللہ بی, وکنتم متفرقین فالفکم اللہ بی. یہ جوش خطابت سے فرمایا جا رہا ہے. جو آپ نے سنا نا, آنکھیں سرخ ہیں, چہرے انور پہ جلالت ٹپک رہی ہے, آواز بلند ہے. آپ نے 3 جملے فرمائے. پہلا جملہ, تمہیں یاد ہے کہ تم گمراہ تھے, میرے آنے کی برکت سے اللہ نے تمہیں ہدایت یافتہ بنا دیا. پہلا جملہ. جو انصاری تھے نا بڑے بزرگ, جیسے قاری لیاقت محمود ہے صاحب, اب نوجوانوں میں بڑے ہیں, مولانا طاولہ صاحب ہیں, ربانی صاحب ہیں, تو اس دور میں جو صحابہ ہمارے انصار وہ جو بزرگ تھے, اللہ اکبر, کوئی یہ نہ آکھے کہ میں وہ جانا بنا دیتا ہے, ہم تو ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں, اللہ قسم ہم ان کی خاک پا کے برابر نہیں, کسی ایک صحابی کی, اللہ اکبر, ہم قدم مبارک پہ لگنے والی مٹی کے ذرے کے برابر نہیں. توجہ فرمائے, جو بزرگ تھے انہوں نے کہا اللہ و رسولہ امن, اللہ و رسولہ امن, اللہ و رسولہ امن. وہ بچارے رو رو کے کہہ رہے تھے اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیں, اللہ کے ہمارے اوپر بے حد احسانات, آپ کی بے حد مہربانیاں, ہم نے یہ بات نہیں کی نوجوانوں کی زبان سے نکلی, معاف کر دیں. میرے آقا اسی طرح فرماتے رہے, ایک جملہ پھر دوسرا پھر تیسرا, وہ رو رہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز خطابت ہے نا, اب اس کا دوسرا حصہ شروع ہوا. آپ فرماتے ہیں انصاریو, تم بھی مجھے جواب میں کہہ سکتے ہو کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی یاد کریں جب مکے والوں نے آپ کو نکالا تھا تو ہم نے آپ کو جگہ دی تھی, جب انہوں نے آپ کو برا کہا تھا تو ہم نے آپ پر درود شریف پڑھا تھا, انہوں نے جب آپ کی تکذیب کی تھی ہم نے آپ کی تصدیق کی تھی, مگر وہ رو رہے. اب نبی پاک کی خطابت کا آخری حصہ آیا. میں یہ سنا کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں اگلے سال تک کے لیے, اور اگلے سال تک اللہ قسم آپ کو اس کی مٹھاس اور لذت یاد رہے گا. کیا انداز ہے میرے محبوب کا. آخری حصہ سنیے. آپ فرماتے ہو انصاریو, اب آپ مسکرائے, چہرے پہ مسکراہٹ, رسول اللہ کے تبسم, آواز نرم ہو گئی. آپ فرماتے ہو انصاریو, تم اپنی شان پہ راضی نہیں ہو. اما ترضون ان يذهب الناس الى رحالهم بالشاة والبعير وتذهبون الى رحالكم بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم. مکے والے اپنے گھروں کو جائیں گے تو غنیمت کی بھیڑ بکریاں ساتھ لے کر جائیں گے, اور انصاریو تم اپنے گھر مدینے کو جاؤ گے تو اللہ کے نبی کو ساتھ لے کے جاؤ گے. اے ہائے, ہن مولانا طاولہ صاحب پنجابی شعر یہ سنان گے, سنا دو ذرا. جی 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 سناؤ. لوگ کرانو لے کر جاون, واہ, اٹھ بکریاں تے گائیں, اسی کرانو لے کر جائیے حوض کا سردا سائیں. یہ دولت دنیا دی مکدی تے اوڑک نو مک جاوے. دولت اللہ دے نبی والی سانو رب نال جا ملاوے. واہ جی واہ. میری زندگی دی تقریراں چوئی شاہکار تقریر اج ہو گئی جی, ماشاءاللہ. وہ جیسے کہتے سونے پر
سنیا نا تسی آج وہ ہوا ہے ماشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا آخری بات نبی پاک علیہ السلام. تو اب آپ سوچیں گے کہ ہم تو خطیب نہیں ہیں, یہ خطیبوں کے لیے باتیں تھیں. مجلس کے اندر بعض کو ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بھی رسول اللہ کا اسوہ ہمارے سامنے. آپ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے, کلاس لگی ہوئی ہے, آپ کی کلاس میں ایک دیہات سے بندہ آ کر وہ بھی بیٹھ گیا, دیہاتی آدمی ہے, دوران تعلیم اس کو پیشاب آ گیا. اب دیہاتی آدمی اور شہری آدمیوں میں پہلے فرق ہوتا تھا, ہوں تو وہ فرق ختم ہو گیا. ان دیہاتوں میں وہ شہروں والی چیزیں آ گئی. تو برکیف وہ دیہاتی آدمی تھا, اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی, وہ فوراً وہاں سے اٹھا اور مسجد نبوی کے ہی کنارے کونے میں جا کر بیٹھ کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب صحابہ کرام کو بڑا ناگوار گزرا کہ یہ عجیب بندہ ہے, ایک تو مسجد نبوی, ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرمائے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس نے کیا کیا؟ انہوں نے اٹھ کر اس کو منع کرنا چاہا. حدیث پاک میں آتا فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے ہے فزجرہ الناس, لوگوں نے اس کو ڈانٹنا چاہا, فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم.